دونوں عالم آپ سے مانگوں گا تو رکھوں گا کہاں؟ یا رسول اللہ، دونوں عالم آپ سے مانگوں گا تو رکھوں گا کہاں؟ بس آپ اپنا حالی ہاتھ رکھ دیں میرے حالی ہاتھ میں، کہ بس آپ اپنا حالی ہاتھ رکھ دیں میرے حالی ہاتھ میں۔ دعوت خطاب دیتا ہوں سرمایہ اہل سنت، مجاہد اہل سنت، ترجمان فکر رضا، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب دامر برکاتہم عالیہ، آپ کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولنا بلاغ المبین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمامی حضرات درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، جس نے بڑا فضل فرمایا اور ایک مرتبہ پھر ہم سب کو رمضان المبارک کی پر نور اور پر کیف ساعتیں عطا فرمائی۔ درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں، جنہوں نے ہمیں قرآن سے، رمضان سے، اسلام سے اور رب رحمان سے آگاہ فرمایا ہے۔ عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کی ان گھڑیوں میں آج پہلی نشست ہے۔ آپ احباب کا اس کثرت کے ساتھ تشریف لانا یقیناً اس بات کا ثبوت ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جیسے ہی توفیق عطا فرماتا ہے، اس کے بندے اس کی یاد کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ دوستو، مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو کچھ بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و احسان سے محبت الہی اور اس کی لذت کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ چونکہ پہلی نشست ہے
انتظامات کے حوالے سے جیسے جیسے وقت گزرے گا اور جس چیز کی ضرورت محسوس ہوگی انتظامیہ کے احباب وہ کام کرتے جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ گفتگو کی یہاں اجازت ہی نہیں دی جاتی، اور جو دوست آگے تشریف فرما ہو چکے ہیں وہ بس میری بات پہ توجہ رکھیں، پیچھے جو آئے گا انشاءاللہ اس کو جگہ ملے گی اور احباب ضرور اس کے لیے انتظام کریں گے۔ دوستو، اللہ کی محبت، بندے کا اپنے رب سے پیار، رب قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں وہ ہر چیز سے بڑھ کر اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہر چیز سے بڑھ کر اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے پیار کرنا، اللہ تبارک و تعالی کی الفت اپنے دل میں رکھنا، یہ نہیں فرمایا کہ وہ کسی اور سے پیار ہی نہیں کرتے، فرمایا وہ اپنی اولاد سے بھی پیار کرتے ہیں، گھر بار سے بھی پیار کرتے ہیں، رشتہ داروں سے بھی پیار کرتے ہیں، وہ لوگ قرآن سے بھی پیار کرتے ہیں، اسلام سے بھی پیار کرتے ہیں، وہ میرے یار محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اپنے رب سے پیار کرتے ہیں، اپنے رب سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، انہیں محبت ہے اپنے مالک سے، اس سے پیار کرتے ہیں۔ ایمان والے اللہ سے پیار کرتے ہیں، کیسے؟ حبیب پاک صاحب العلاق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دن ہاتھ اٹھے تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج میں نے عجیب دعا مانگتے حضور کو دیکھا، حضور رب سے دعا مانگ رہے ہیں، گویا خدا سے خدا مانگ رہے ہیں، خود رب کائنات سے تجھ ہی کو مانگ کے مانگ لی ساری کائنات، میرے 100 سوالوں سے بس ایک یہی سوال اچھا ہے۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا مانگی؟ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ میرے دل میں اپنا پیار پیدا کر دے، خداوندہ میرا دل چاہتا ہے میں تجھ سے پیار کروں، میں تجھ سے محبت کروں، میں تیری یاد میں جاگا کروں، میں تیری راہ تکا کروں، میری آنکھیں تیرے دیدار کے لیے تڑپا کرے، کبھی اے حقیقت منتظر نظرات و لباس مجاز میں میرے لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں۔ اور پتہ بخاری مسلم میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے کے ارشاد فرمائے، حبیب پاک نے فرمایا کلمہ تو سارے لوگ پڑھتے ہیں لیکن جو ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرے گا اسے کلمہ پڑھنے کا مزہ نصیب ہو جائے گا۔ جو ہر چیز سے ایک ہے، ہر آدمی ایمان رکھتا ہے، ہر آدمی ایمان کی بات کرتا ہے، ہر شخص کہتا ہے میں صاحب ایمان ہوں، لیکن فرمایا جو ہر چیز سے بڑھ کے خدا رسول سے محبت کرے گا اسے مسلمان ہونے کا مزہ آ جائے گا، اسے لطف حاصل ہوگا۔ کیا بات ہے میرے مسلمان ہونے کی، اسے مزہ۔ کسی نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں یا اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اگر میں جنت کے لالچ میں عبادت کروں تو پھر تو میں سوداگر ہوں، پھر تو میں سوداگر ہوں، اور اگر میں دوزخ کے ڈر سے عبادت کروں تو پھر تو میں خائف ہوں۔ فرمایا نہ میں سوداگری کرتا ہوں اور نہ میں ڈرتا پھرتا ہوں، میں تو اپنے رب سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ کا پیار ہے جو مجھے عبادت میں جھکا دیتا ہے، اللہ کی محبت ہے، سجدے میں جاتا ہوں تو سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، مجھے پیار ہو گیا ہے اپنے رب سے۔ قرآن کھولتا ہوں، سپارے ختم ہوتے جاتے ہیں لیکن تلاوت روکنے کو میرا من نہیں چاہتا، میں تسبیح رولنا شروع کرتا ہوں، وقت بیت جاتا ہے
صبح کی دوپہر، دوپہر کی شام، اور شام میں پھر سویرا آ جاتا ہے، لیکن میرا تسبیح چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، اس لیے کہ مجھے اپنے رب سے پیار ہو گیا ہے۔ جو کسے دا عاشق ہوگے وہ گل اسے دی کردہ، 100 مکر بہانے کر کے تو دے مرنے مرد ہے۔ مجھے محبت ہو گئی ہے، مجھے پیار ہو گیا۔ دوستو سوچنے کی بات ہے، مقام تفکر ہے، یہاں غور کرنا پڑے گا۔ رب سے پیار، یہ تو کبھی حاشیہ خیال میں سوچا ہی نہیں۔ ہم نے تو بڑی داستانیں سنی محبت کی، اور ہمیں بڑا درد ہے اولاد سے پیار کا، ہم تڑپ اٹھتے ہیں، ہماری شریک حیات کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ہم بڑی اذیت میں ہوتے ہیں، بہن بھائی جب تکلیف میں ہوتے۔ اللہ کا پیار، اللہ سے محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت، اللہ کا پیار۔ بندہ مومن، تیرا سرمایہ حیات تیرے رب کا پیار ہے، تیری زندگی کا محاصل تیرے رب کا پیار ہے۔ تو اپنے رب سے، آپ نے سنا ہے نا جناب موسیٰ کی حکایت، گزر رہے ہیں، ایک شخص بازار میں بیٹھا ہے، کہتا ہے مولا تو کبھی ملے تو دل کرتا ہے تیرے سر میں کنگھی کروں، مولا تو کبھی ملے تو میرا دل کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے روٹی پکا کے تجھے کھلاؤں، مولا تو کبھی ملا نہیں، کبھی تو مل جائے تو کہیں ایسا نہ ہو معاذ اللہ۔ اس کے جملے ہیں نا، اگرچہ شان خداوندی کے لائق نہیں، لیکن کہتا ہے مولا دل کرتا ہے میں تیرے پیر دباؤں، مولا میں کبھی تیری گود میں بیٹھوں، کبھی میں تیرے پاؤں پکڑوں۔ حضرت موسیٰ کلیم فرماتے تو کیا بول رہا ہے؟ نہ اس کو بھوک لگتی ہے، نہ وہ روٹی کھاتا ہے، نہ اسے تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ کسی سے پیر دبواتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ نیند، تو کیا جملے بول رہا ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اسے ڈانٹ دیا، وہ شخص خاموش ہو کے رونے لگا۔ کوہ طور پہ گئے تو ملنے والے نے کہا موسیٰ آج تو سے بات نہیں ہوگی، مولا پہ غلطی ہو گئی، فرمایا تو میرا بندہ ہی ناراض کر آیا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ پیار کرتا ہے، اس کا اپنا ایک انداز ہے نا، اس کا اپنا ایک رنگ ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ ہے، وہ اپنے طریقے میں پیار کی بات بول رہا تھا، اسے بولی بولنے دے، اسے محبت کی بات چھیڑنے دے۔ جب وہ روٹی کی بات کرتا ہے تو میرے پیار میں ہی تو کر رہا تھا، جب وہ کنگھی کی بات کر رہا تھا تو میری محبت میں اسے مجھ سے پیار ہو گیا، وہ محبت کی بات۔ یہ تو ہے حضرت موسیٰ کی بات۔ ایک بڑے درویش صحابی تھے، حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام تھا، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے تنہا مدینے آ گئے، نبی کریم کی خدمت میں حاضر رہنے لگے۔ کوئی کام نہیں سوائے حضور کی حاضری کے، کوئی شغل نہیں سوائے در مصطفیٰ کی نوکری کے۔ اللہ کے حبیب نے تلقین فرمائی، کوئی صحابی اونچا قرآن نہ پڑھے، جب کوئی پاس سو رہا ہو یا کوئی پاس بیٹھا ہو یا کوئی شخص آرام کر رہا ہو، کوئی اونچا ذکر نہ کرے، کوئی اونچی تلاوت نہ کرے، کوئی شخص بلند آواز میں کلام نہ کرے، تم اپنے لیے عبادت کرو، حضور نے تلقین فرمائی۔ لیکن یہ کیسا درویش صحابی ہے، مسجد نبوی میں دروازے پہ بیٹھ کے ذکر کرتے کرتے وجد میں آ گیا، عالم جذب میں چلا گیا، آنکھیں بند کر لی اور زور زور سے کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ ملا کون؟ جناب فاروق اعظم، ہاتھ میں درہ ہے، کہنے لگے اپنے لیے کر، تو اتنی آواز میں کیوں ذکر کر رہا ہے؟ اپنے لیے کر، تجھے پتہ نہیں رسول پاک نے منع فرمایا ہے بلند آواز سے لوگوں کو تکلیف دینے سے؟ ہاں تو تنہائی میں ہو، تیرے گھر میں کوئی نہ ہو، تو بلند آواز سے کر، یا سب لوگ ہی بلند آواز سے تیرے ساتھ شریک ذکر ہو تو تجھے اجازت ہے، تو دوسروں کو کیوں تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے؟ اپنے لیے کر۔ درویش آدمی تھے نا، درویش لڑا نہیں کرتے، مان جایا کرتے ہیں، الجھا نہیں کرتے، چپ کر جایا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ مزنی خاموش ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حبیب پاک مسجد میں آئے تو رسول پاک علیہ السلام نے نظر دوڑائی تو حضور قریب گئے، فرمایا میرے اس بھولے بھالے کو کس نے ناراض کر دیا ہے؟ کس نے ناراض کر دیا ہے؟ کس شخص نے کچھ کہہ دیا ہے؟ حضرت عبداللہ مزنی رو کے کہتے ہیں سونیا کسی نے کچھ نہیں کہا، میں نے غلطی کی تھی، عمر نے ڈانٹ دیا ہے، میں
درست نہ تھا، فاروق اعظم نے اصلاح کر دی، کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں ذکر کر رہا تھا تو جناب فاروق اعظم نے فرمایا آہستہ کر، تجھے پتہ نہیں حضور نے منع فرمایا ہے؟ سونیا منع بھی خود ہی فرماتے ہو اور حمایت بھی خود ہی فرماتے ہو۔ میرے حبیب پاک نے فرمایا عمر کدھر ہے؟ این عمر ابن خطاب، بلاؤ ذرا عمر ابن خطاب کو۔ حضرت عمر ابن خطاب حاضر ہوئے، عرض کی حضور غلام حاضر ہے۔ فرمایا عبداللہ کو کیوں ڈانٹا؟ کہا حضور آپ نے تو فرمایا تھا کوئی اونچی آواز میں ذکر نہ کرے جب دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ فرمایا وہ سب کی بات تھی، لیکن یہ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے رب کی محبت میں کرتا ہے، اس کو پیار ہے اپنے مولا سے، اس کو محبت ہے اپنے خدا سے، یہ اس کی محبت میں وارفتہ ہو جاتا ہے، یہ اللہ کے پیار میں اسے لذت ملتی ہے جو یہ وارفتگی کے عالم میں دوڑ پڑتا ہے۔ میرے عزیزوں وارفتگی آتی ہے، بچہ کبھی اچھی حرکت کرے تو باپ سردی کے موسم میں گرم بستر چھوڑ کے اٹھتا ہے اور بیٹے کو سینے سے چمٹا کے کہتا ہے کیا بات ہے میرے بیٹے کی۔ اور کبھی بھائی سے محبت ہو جائے اور پتہ چلے کہ اس نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے تو اسے 4 گھنٹے کا سفر کرنا پڑے تو جا کر کے مبارک دے کے آتا ہے، کیا بات ہے میرے بھائی کی، بھئی تو بستر میں تھا بیٹے کے لیے اٹھا کیوں؟ تو پنڈی میں تھا بھائی کے لیے دوڑا کیوں؟ تو ایک ہی جواب دے گا پیار ہی بڑا ہے۔ یہ خوشی ایسی تھی کہ مل کے بانٹنا چاہتا تھا۔ تجھے بھائی سے پیار ہو جائے تو تو دوڑ آتا ہے، بیٹے سے محبت ہو جائے تو تو گرم بستر سردی کے موسم میں چھوڑ دیتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ سے پیار ہو جائے اور تو کہے یا اللہ نہیں، آج تیرے پیار نے بڑا رنگ دکھایا ہے، آج رات سو کے نہیں گزاروں گا، ساری رات تیرے نام پہ جاگ کے گزاروں گا، آج ساری رات تیری تجھ سے پیار کیوں ہو گیا، آج جی چاہتا ہے۔ ہمارے ہاں تو فضل الہی بھی ہو جائے، جس موقع پہ خالصتاً اللہ کی محبت کو جوش مارنا چاہیے، اللہ نے فضل کیا، اولاد دی، بیٹا دیا، کامیابی عطا فرمائی، خالصتاً شکر کے موقع پر بھی اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں۔ جہاں اس کی محبت کو جوش مارنا چاہیے وہاں بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والے کام مول لے لیتے ہیں۔ تو عزیزو یاد رکھو، سب سے پہلے محبت الہی کی لذت اسے نصیب ہوتی ہے جو ذکر الہی میں محو ہو جاتا ہے، اور پھر دوسرے نمبر پہ اللہ کے ذکر کی لذت جب آدمی کو ملتی ہے پھر اسے خدا نظر آتا ہے یا خدا والے نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ اسے دوسری کوئی چیز نظر، پھر دنیا بھول جاتی ہے، مال اسے بھول جاتا ہے، اقتدار کا نشہ اتر جاتا ہے، پھر اپنی ذات ختم ہو جاتی ہے، خدا نظر آتا ہے یا خدا کی رضا نظر آتی ہے، ڈھونڈتا پھرتا ہے اللہ کی رضا کہاں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کہاں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کہاں ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت مصعب ابن عمیر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شہزادے تھے آپ، امیر آدمی تھے، بہت امیر ماں کے بیٹے تھے، عجیب ماجرا ہے کہ آپ مسجد نبی میں جھاڑو دیتے پھرتے ہیں، آپ مسجد نبی کی صفے سیدھی کرتے پھرتے ہیں، آپ رسول پاک کے غلاموں کی خدمت کرتے پھرتے ہیں۔ تو مصعب ابن عمیر کہنے لگے جب سے خدا رسول سے پیار ہوا ہے، جس چیز کی نسبت اللہ رسول سے ہو جاتی ہے وہ بھی پیاری لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ پیار ہو گیا نا خدا کے ساتھ، محبت ہو گئی تو ہر وہ چیز جس کی اللہ رسول سے نسبت ہوتی ہے وہ محبوب ہو جاتی۔ میرے عزیزو اما قدر اللہ حق قدر ہی، اللہ فرماتے تو نے ساری دنیا سے پیار کیا ہے، اپنے رب کی تو نے قدر ہی نہیں کی، اپنے مالک سے تو نے پیار ہی نہیں کیا، کٹ جاتا ہے وہ پوری دنیا سے۔ آج لوگوں کو نماز کی لذت کیوں نصیب نہیں ہوتی؟ کیوں لوگ سجدوں میں ذوق نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ وہ کٹے ہوئے نہیں ہیں۔ جب پیار خدا سے ہو جاتا ہے، جب دل اللہ سے لگ جاتا ہے، جب رب کائنات کے ساتھ محبت، حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت تھے، اللہ سے بڑا پیار تھا، رات کو بستر پہ لیٹتے تو دل کرتا میرے اندر بھی اللہ ایسی صلاحیت پیدا کرے کہ میں بولوں تو میرا رب مان جائے، میں بات کروں تو میرا رب میری اس بات کا بھرم رکھے، دل میں خیال آتا تھا۔ لیکن تھے تو بادشاہ،
नरम नरम बिस्तरों पे सोते थे। एक दिन सोए हुए थे, छत पे किसी के चलने की आहट महसूस हुई। बादशाह की छत पे बगैर इजाजत आ कौन गया? कौन है छत पे? तो जब मालिक किसी को करीब बुलाना चाहता है तो सबब भी पैदा फरमाई देता है। वो बंदा था कि फरिश्ता था, वो इंसान था या अल्लाह का पैगाम्बर था? ऊपर से बोला, कहने लगा मेरा ऊंट गुम हो गया है, आपकी छत से तलाश कर रहा हूं। मेरा, बोलिएगा, मेरा ऊंट गुम हो गया है, आपकी छत से तलाश कर रहा हूं। हजरत इब्राहिम इब्ने अदम कहने लगे, बड़ा बेवकूफ है, भला ऊंट का छत पे क्या काम? तो वो ऊपर से आवाज दे के कहने लगा, आप भी बड़े बेवकूफ हैं, नरम नरम बिस्तरों पे खुदा की यारी का क्या काम? नरम बिस्तर भी हो, आराम भी हो, रब भी मिले, उठो। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़यामम व क़ुऊदम व अला जुनूबिहिम, उठो, बिस्तर छोड़ो, उसकी बारगाह में कभी कयाम करो, कभी सजदा करो, कभी रो के उसे मनाओ, कभी नाज करके उसे मनाओ, कभी उसके यार पर दुरूद पढ़ के मनाओ, कभी कुरान की तिलावत करके मनाओ, कभी जिक्र हुसैन करके मनाओ, कभी याद सिद्दीक करके मनाओ, कभी सैयदा फातिमा का नाम लेके उसे राजी करो, कभी हजरत आयशा के तज़किरे करके उसे राजी करो। फिर बिस्तर पे क्यों लेटे हुए? हजरत इब्राहिम बिन अदम फरमाते हैं, दिल पे चोट कर गई बात, उठा, बादशाही छोड़ दी, जंगल में निकल गया, उसकी याद में लग गया, छोड़ दिया सारा कुछ। एक दिन दरिया किनारे बैठे, सुई धागे के साथ अपनी कमीज सी रहे, पुराने दौर का वजीर गुजरा, उसे बड़ा तरस आया, आके कहने लगा, बादशाह क्या आपने पाया? देखो ना कितनी आपकी सल्तनत थी, कैसे ऐशो इशरत थे, एक इशारा करते थे तो सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता था। अब आपको कपड़े सी के देने वाला भी कोई नहीं रहा, अपने हाथ से आप कपड़े सी रहे हैं, ये क्या आपने अपना हाल कर लिया है? जे तू विकया इश्क बाजार भी नहीं, जे तू चढ़िया उत्ते बार भी नहीं, एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, एडा सौखा लभदा यार भी नहीं। कई जंगल गाने पैंदे ने, कई दोजख लंघने पैंदे ने, जो इस मुल्लों भी मिल जावे, एदू सस्ता होर व्यापार भी नहीं। कुछ समझ नहीं आउंदी लोकां नू, ओका दे नाल शहीद करे, डिठी यार दे हथ तलवार भी नहीं, पर ओदा खाली जांदा वार भी नहीं। फरमाने लगे, वो कैसी बादशाहत थी और ये आपको अब कपड़े सी के देने वाला भी कोई नहीं। अल्लाह के बंदे ज्यादा बातें नहीं करते, काम ज्यादा करते हैं। वो बासों में नहीं उलझते, वो अमल की दुनिया में आगे निकलते हैं। बोल बोल के अपना आप जाहिर नहीं कराते, वो अपने किरदार से अपना आप जाहिर कराते हैं। सुई के साथ कपड़े सी रहे थे, सुई दरिया में फेंक दी, बोले कुछ नहीं। उसने कहा कि वो बादशाह कितनी अच्छी, जवाब कुछ नहीं दिया, सुई फेंक दी। अब देखा वजीर की तरफ निगाह उठा के, अब दोबारा कहने लगे, मछलियों मेरी सुई तो वापस करो, मछलियों मेरी सुई तो वापस करो। हर मछली अपने मुंह में सोने की सुई लेके बरामद हो गई। फरमाने लगे, सोना तो छोड़ आया हूं, मुझे मेरे वाली चाहिए, इसको तो छोड़ आया हूं, फिर मुझे वही ला ला के दिखाती हो, छोड़ आया हूं मैं, मुझे सोने की हाथ, मेरे वाली सुई लाओ। एक मछली सुई लेके आई, हजरत इब्राहिम बिन अदम सुई पकड़ी, फिर से कपड़े सीने लगे। एक जुमला जवाब में, उस वजीर की इतनी लंबी चौड़ी तकरीर और एक जुमला जवाब में, यूं निगाह उठाई, फरमाने लगे, वो हुकूमत अच्छी थी या ये हुकूमत अच्छी है? वो हुकूमत अच्छी थी या ये हुकूमत अच्छी है? पता है इसका असर क्या होता है? किरदार दिखाने का, किरदार दिखाने का, खुदा की मोहब्बत दिखाने। हज़रत इब्राहिम बिन अदम फरमाने लगे, उस वक्त तो दुनिया मेरी डर के बात मानती थी, अब अल्लाह से प्यार किया है तो अल्लाह ने सारी मखलूक के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा दी। अब लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं इसलिए कि मैंने अल्लाह से प्यार किया है, उसने सारे मेरे फरमाबरदार बना दिए हैं। पता इसका असर क्या होता है? वो वजीर ने क्या किया, घोड़े से उतरा और साथ जो नौकर था उसको कहने लगा, ये घोड़ा वापिस महल में ले जाओ, मुझे भी वो वाली बादशाही नहीं चाहिए, ये वाली बादशाही चाहिए।
میں بھی یہ والی بات، میرے عزیز تو کہاں کھویا پھرتا ہے، تو کہاں الجھا پھرتا ہے؟ تو نے جہاں محبتیں لڑا رکھی ہیں یہ عارضی ہیں، تو نے جہاں محبتیں بسا رکھی ہیں یہ فانی ہیں، تو نے جہاں دل لگا رکھا ہے یہ ساری چیزیں تیرے لیے نقصان کا باعث ہے۔ محبت کر اپنے خدا سے، پیار کر اپنے مولا سے، جس کی محبت تجھے باقی سب کی محبتوں سے بے نیاز کر دے گی۔ ایک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، میرے حبیب نے فرمایا دنیا کو راضی کرنے کے پیچھے نہ دوڑ، کس کس کو راضی کرے گا، کس کس کی چوکھٹ پہ جبین نیاز جھکائے گا، کس کس کی کاسا لیسی کرے گا، کس کس کو راضی کرے گا، کس کس کے ہاں جا کے تو اپنے محبت کا اظہار کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں تو ایک رب کو راضی کر، سب جگہ نہ جھک، ایک کے آگے جھک، تو ایک خدا کو راضی کر، اللہ ساری مخلوق کو تیرے دروازے پہ جھکا دے گا۔ تو ایک سے پیار کر، ایک مالک کے ساتھ دل لگا، تو اس کے لیے نماز پڑھ، تو اس کے لیے سجدے کر، تو اس کے لیے لمبی عبادتیں کر، تو اس کے حضور جھک جا، تو اس کی محبت میں محو ہو جا۔ آج لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، نماز میں دل نہیں لگتا، بھلا کیوں؟ ایک وجہ میری سمجھ میں آتی ہے، اگرچہ ناقص آدمی ہوں، کم عقل ہوں، ایک وجہ میری سمجھ میں آتی ہے، ہماری نماز میں بھی لالچ ہے۔ ہمیں کوئی بتا دیتا ہے نا نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، ہمیں کوئی بتا دیتا ہے نا نماز پڑھنے سے عذاب میں چھٹکارا ہو جاتا ہے، ہمیں کوئی بتاتا ہے نا نماز پڑھنے سے مصیبتیں زائل ہو جاتی ہیں، لالچ میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ پتہ ہے مزہ کسے آتا ہے نماز پڑھنے کا؟ اس نے اپنے مولا سے پیار ہو جاتا ہے۔ یہ جو ساری رات کھڑے رہتے تھے نا اللہ کے محبوب علیہ السلام، اور ساری رات کھڑے رہتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ، اور ساری رات قرآن پڑھتے تھے حضرت عثمان غنی، اور ساری رات ہی عبادت میں گزر جاتی تھی غوث اعظم جیلانی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی۔ دوستو اس لیے گزر جاتی تھی کہ انہیں اپنے رب سے پیار ہو گیا تھا، انہیں اپنے رب سے محبت ہو گئی تھی۔ بڑی نیند آئی ہو نا، پردیس میں بڑا تھکا آدمی آئے، لیکن اپنے گاؤں کا، اپنے شہر کا، اپنے وطن کا کوئی یار مل جائے، ساری رات باتیں کرتے گزر جاتی ہے، نیند نہیں آتی، ساری رات بیت جاتی ہے، تھکاوٹ نہیں ہوتی، حالانکہ رات سونے کے لیے تھکا مند آیا ہے، لیکن چونکہ پیار کی بات چھڑ گئی ہے، یار کی بات چھڑ گئی ہے، وطن کا تذکرہ چل نکلا ہے، پرانی یادیں تازہ ہو گئی ہیں، رات بیت گئی، پتہ نہ چلا، پیار کی بات تھی نا، محبت کی بات تھی۔ میرے یار، جب تو اپنے رب سے پیار کر لے گا اور جب تیرا اپنے مالک سے رشتہ محبت جڑ جائے گا، پھر تیرا حال یہ ہوگا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ جان رسول حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتے ہیں، میری اماں جی کا حال یہ تھا، عشاء کے بعد میں نے وضو کرایا، میری ماں نے ایک کی قیام کیا، عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی نے ایک کی رکوع کیا، اور سیدہ فاطمہ ایک کی سجدے میں گئی تھی۔ ابھی پورا سجدہ مکمل نہ ہوا تھا کہ جناب بلال نے اللہ اکبر کی صدا بلند کر دی۔ عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی سجدے سے سر اٹھاتی ہے، رو رو کے سارا پلو آنسوؤں سے بھر جاتا ہے، اور کہتی ہے، مولا اتنی چھوٹی رات بنائی ہے، فاطمہ کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوتا، خداوندا کوئی رات تو لمبی بنا۔ فاطمہ کا دل کرتا ہے جی بھر کے تجھے سجدے کرے، جی بھر کے تیرے لیے قیام کرے، جی بھر کے تیری یاد میں روئے، جی بھر کے تجھے منائے۔ دل کرتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، مولا تیرے محبوب کی بیٹی کا دل کرتا ہے کہ رات ڈھلے، تیرا ذکر چھڑے اور دن کا اجالا نکلے تو میرا جی تو بھر چکا ہو نا، میں جی بھر کے تجھے یاد تو کر لوں۔ دل کر حال کیا ہے؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود میں نا تیر لگ گئے، تیر جنگ کا موقع ہے، تیر لگ گئے۔ طبیب کہنے لگا آپ کو درخت سے باندھیں گے، چونکہ اس وقت بے ہوش کرنے کے انجیکشن تو ہوتے نہیں تھے، کہا آپ کو درخت سے باندھیں گے پھر تیر کھینچیں گے،
اور پھر کچھ چیز جلا کے آپ کا زخم بھریں گے. جناب علی کہنے لگے کیوں اتنی الجھن کرتے ہو, مجھے نماز میں کھڑا ہو لینے دو, مجھے نماز میں کھڑا ہو لینے دو. کہا حضرت جی بڑی درد ہوتی ہے. پر میں درد اس کو ہوتی ہے جس کی توجہ درد کی طرف ہوتی ہے. جس کا دل یار سے لگ جائے اسے نہ درد کی خبر, نہ رات کی خبر, نہ پاؤں کی جلن, نہ سر کا درد. پر میں جب میرا دل یار سے لگ جائے اور جب میں اسے کہنے لگوں کہ الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفوں والا ہی تو ہے, اور جب میں اسے کہوں الرحمن الرحیم, مہربان بھی تو ہے, مالک یوم الدین, مولا اگر آج کا مالک تو ہے تو قیامت کا مالک بھی تو ہی ہے. اور جب میں اسے کہوں کہ مولا ایاک نعبد و ایاک نستعین, جب میں عبادت تیری کرتا ہوں تو خیرات بھی تجھی سے مانگوں گا نا, مدد بھی تجھی سے. اور جب میں اسے کہوں اہدنا الصراط المستقیم, فرمایا میرا دل لگا ہوگا, میری روح جمی ہوگی. اور جب میں کہہ رہا ہوں گا مولا سیدھی راہ پہ چلا, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, مجھے اپنے صالحین کی راہ پہ چلا, انبیاء کی راہ پہ چلا, مجھے مغضوب اور ضالین کی راہ پہ نہ چلا. اور جب میں کہوں قل هو اللہ احد, لوگوں کے بڑے معبود ہیں, میرا تو ایک ہی ہے. اور جب میں کہوں اللہ الصمد, دنیا پتہ نہیں کہاں کھوئی ہوئی ہے, میرا تو بے نیاز رب ہے. معاف کرنا چاہتا ہے تو ایک جملے پہ ہی معاف فرما دیتا ہے, معاف کرنا چاہتا ہے تو ساری زندگی ایک عورت کی بدتمیزی میں گزر گئی, کتے کو پانی پلا دیتی ہے تو اسے معاف فرما دیتا ہے. جب میں اس کی بے نیازی کی بات کروں, جب میں کہوں لم یلد ولم یولد, کوئی نہیں میرے رب جیسا, اس جیسا سونا بھی کوئی نہیں, اس کی ولم یکن لہ کفوا احد, اس کی مثال ہی کوئی نہیں, تمثیل ہی کوئی نہیں, اس جیسا حسن ہی کوئی نہیں, اس جیسا کرم ہی کوئی نہیں, اس طرح کی عطا کاری کوئی نہیں سکتا, اس طرح کا فضل فرمائی. جب میں اس کی یاد میں لگا ہوں, اس کی عظمتوں کے تذکرے کر رہا ہوں, تو طبیب و تیر نکال دینا. اگر مصر کی عورتیں یوسف کے حسن میں کھو جائیں, ان کے ہاتھ کٹے تو انہیں درد نہیں ہوتی, میں تو رب کے پیار میں کھو جاؤں گا, میں تو اللہ کے پیار میں کھو جاؤں گا, مجھے درد کیسے ہوگی. تم اپنا کام کرتے رہنا اور میں اپنے رب سے محبت کا رشتہ مضبوط کرتا رہوں گا. میرے دوست کب ہے, جب پیار ہو جائے. میری اور تیری نماز بے ذوق اس لیے ہے کہ پیار کوئی نہیں, ہمارے سجدے مختصر اس لیے ہیں کہ پیار کوئی نہیں, ہماری آنکھوں میں آنسو اس لیے نہیں آتے کہ پیار رخصت ہو گیا ہے. کاش ہم اپنے رب کی قدر کرتے, اپنے رب سے پیار کرتے, اس کے لیے جاگتے, اس کے لیے روتے, اس کو مناتے, اس کے نام کی تسبیح پڑھتے, اس کے کلام کی تلاوت کرتے, اس کے محبوب پہ درود پڑھتے, اس کے ہو جاتے, تو دوستو سجدے باذوق ہو جاتے. اور ایک بات لکھی ہے میرے اعلیٰ حضرت نے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مرنے سے ڈر اسے لگے, مرنے سے ڈر اسے لگے جس نے دشمن کے گھر جانا ہو, لیکن جس نے جانا ہی محبوب کے گھر ہو, جس نے جانا ہی اپنے کرم والے مالک کے پاس ہو, جس نے جانا ہی اپنے رب کے پاس ہو. رسول پاک کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا, آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت والے دن حساب کون لے گا. توجہ ہے آپ کی, آپ لوگ جاگ رہے ہیں, جو سو رہے ہیں وہ بھی جاگیں. ایک اعرابی آیا, حضور صبح قیامت حساب کون لے گا, بڑا پریشان ہے, حضور حساب کون لے گا. رسول پاک نے فرمایا حساب تو میرا اللہ ہی لے گا. تو صحابہ فرماتے ہیں مسکرایا, پہلے پریشان تھا پھر اللہ حساب لے گا. ہاں, اس نے اپنا رومال اٹھایا کندھے پہ رکھا, کہنے لگا اگر اللہ حساب لے گا پھر تو بچ گئے ہیں, پھر تو بچ گئے ہیں. حضور نے فرمایا کس طرح. کہنے لگا سونے آپ نے ہی تو فرمایا ہے اللہ کا غضب تھوڑا ہے رحمت زیادہ ہے, تو اگر اللہ نے حساب لیا تو بچ گئے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں وہ اعرابی گیا, اب حضور نے فیصلہ سنانا ہے. ہماری نظریں اعرابی پہ نہیں, چہرہ بددہا پہ ہیں. حضور کیا فرماتے ہیں. رسول پاک نے فرمایا بندہ تو سادہ تھا, بات بڑی سیاਣੀ کر گیا ہے. بندہ تو سادہ تھا, گویا حضور نے تصدیق کر دی. عزیزو, موت سے ڈرے وہ جس نے جانا ہو دشمن کے گھر, اور جس کو پتا ہو وہاں میرا رب ہے,
وہاں میرے محبوب ہیں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اس پائے ناز سے اب اے فرشتوں کیوں اٹھوں، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل آئے، آ کے کہنے لگے اے ابراہیم میں لینے آیا ہوں، چلیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کس نے بھیجا تجھے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے رب کائنات نے بھیجا ہے۔ تو حضرت ابراہیم آسمان کی طرف چہرہ کر کے کہنے لگے مولا تو مجھے اپنا یار کہتا ہے، کوئی یار بھی کسی یار کو مارتا ہے؟ تو کہتا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو میں نے یار بنایا، تو یار بھی یار کو مارتا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم کیا کوئی یار بھی یار کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ کوئی یار یار کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم کہنے لگے مولا کیا مانا؟ فرمایا موت تو ایک پل ہے، موت تو ایک رکاوٹ ہے، ابراہیم تو اس پل سے گزرے گا تو تیری میری ملاقات ہو جائے گی، تیری میری۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جس کے دل میں کبھی خواہش پیدا نہیں نہ ہوئی کہ میں اپنے رب سے ملوں، فرمایا اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں فرماتا۔ عزیزو یاد رکھو موت سے ڈرے وہ، سنو حدیث بخاری، حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر ابن عبداللہ کے والد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا وصال ہو گیا جنگ احد میں، جابر ابن عبداللہ آئے، 11 بہنیں ہیں، اکیلا بھائی ہے، حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے میرے باپ کا کوئی حال تو بتائیں، میرے باپ کے ساتھ میرے رب نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو میرے حبیب پاک نے فرمایا اے جابر سارے شہید جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ ان شہیدوں پر پردے ڈال کے پردوں میں کلام فرماتا ہے، لیکن جب تیرا باپ گیا ہے تو اللہ نے سارے پردے ہٹا کے کلام فرمایا ہے، سارے پردے ہٹا کے۔ اور پتہ ہے تیرے رب سے اللہ نے کلام کیا فرمایا ہے؟ تیرے باپ سے اللہ نے کیا کلام فرمایا ہے؟ تیرے رب نے تیرے باپ سے کیا گفتگو کی؟ یا رسول اللہ فرمائیے۔ حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر رب کریم نے تیرے والد سے پوچھا عبداللہ تیرا آنا بڑا اچھا لگا ہے، تیری کوئی خواہش ہے تو بتا، کوئی آرزو ہے تو بتلا۔ حضرت جابر کہنے لگے یا رسول اللہ جلدی بتائیے میرے ابا جی نے کیا جواب دیا؟ تو حضور فرمانے لگے تیرے رب نے جب تیرے باپ سے پوچھا تو تیرے والد نے کہا مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تیری راہ میں کٹنے کا جو مزہ ہے، تیرے رستے میں قربانی دینے کا جو مزہ ہے وہ تو تیری جنت میں بھی نہیں آیا، مولا ایک بار دوبارہ بھیج، دل کرتا ہے تیرے نام پہ دوبارہ شہید ہو کے تیری حضور دوبارہ حاضری دوں، دوبارہ آنے کو جی کر کس کا اس کو پیار ہو جائے۔ یہ ہمارا مرنے کو دل اس لیے نہیں کرتا کہ ہمیں اپنے رب سے پیار نہیں نا، ہمیں اپنے مالک سے پیار نہیں۔ عزیزو یاد رکھو پتا ہونا کہ پنڈی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں میرا کوئی عزیز رہتا ہے وہ بڑا پیار کرے گا، بڑی محبت کرے گا، دلاسا دینے والا ہے، تعاون کرنے والا ہے، دکھ بانٹنے والا ہے، تو جب دکھ گھیرتے ہیں تو بندہ اس کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے، اس کے طرف سفر شروع کرتا ہے، کہتا وہاں جانا ہے۔ لیکن میرے عزیز تیرا مرنے کو دل اس لیے نہیں کرتا کہ تجھے پیار ہی نہیں، ہمیں وہ محبت ہی نہیں اپنے مالک سے، ہماری وہ دلچسپی نہیں، ہمارا روح کا وہ رشتہ ہی کمزور ہو گیا ہے۔ اپنے رب سے پیار پیدا کیجئے، اللہ تبارک و تعالی سے محبت پیدا کیجئے، اور یہ مومن کی شان ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ رب سے ٹوٹ کے پیار کرتا ہے، وہ اپنے رب سے بڑی محبت کرتا ہے۔ پتہ ہے مومنوں کا پیار کس طرح؟ جامع ترمذی کی حدیث، بس 2 باتیں سن لیجئے۔ حضور نے فرمایا 2 بندوں کے بارے میں قیامت میں اللہ نے فیصلہ کر دیا جہنم کا، چلے گئے، پتہ نہیں بے نیاز رب کو کیا خیال آیا، کیا کرم آیا، فرمایا بلاؤ دوبارہ، جہنم سے دونوں کو نکال لیا۔ بے نیاز ہے نا، اس کے انداز بھی سارے انداز بے نیازی ہیں، کیا خیال آیا،
پھر رب کائنات نے فرمایا چلو دوبارہ دوڑ جاؤ دوزخ میں. اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ کوئی سوال کر سکتا ہے؟ تو نے خود ہی نکالا ہے اور خود ہی فرما رہا ہے کہ چلو دوبارہ دوڑ جاؤ. اب ایک بندے نے دوڑ لگا دی دوبارہ دوزخ کی طرف، دوسرا کھڑا رہ گیا. میرے رسول پاک فرماتے ہیں رب سارا کچھ جانتا ہے. ضروری نہیں کہ کسی سے پوچھ لینے کا معنی یہ ہے کہ سامنے والے کو پتہ ہی نہیں. اگر اللہ حضرت موسیٰ سے پوچھ لے تیرے ہاتھ میں کیا ہے تو کیا کوئی یہ کہے گا کہ اللہ کو غیب کا علم نہ تھا؟ اللہ جانتا نہ تھا. رب کائنات نے اس بندے سے پوچھا جو جا رہا ہے تو کیوں دوڑ کے جا رہا بھائی؟ ایک کھڑا رہ گیا دوسرا دوڑ گیا، تو کیوں دوڑ کے جا رہا ہے؟ کہنے لگا مولا ساری زندگی تیری کوئی بات نہیں مانی تو آج دل میں خیال آیا چلو آج تو مان لو نا، آج تو مان لو، ساری عمر نہیں مانی. تو رب کریم نے دوسرے سے پوچھا باوجود اس کے جانتا ہے، پوچھا فرمایا تو کیوں نہیں گیا؟ میں نے کہا نہیں دوڑ جاؤ. کہنے لگا مولا جب تو نے نکال لیا تھا تو مجھے امید تھی کہ تیری رحمت دوبارہ نہیں بھیجے گی، تیری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ تیرے بندے جہنم میں جائیں. میں تیری رحمت کی امید پہ کھڑا ہوں، میں تیرے کرم کی امید پہ کھڑا ہوں، میں تو تیرے فضل کی امید پہ کھڑا ہوں. حضور فرماتے ہیں رب مسکرائے گا جو اس کی شان کے لائق ہے اور فرمائے گا بات دونوں ہی میری محبت کی کر رہے ہیں، فرشتوں اٹھاؤ دونوں کو اور جنت کے اندر داخل فرما دو. یہ دونوں میری پیار کی بولی بول رہے ہیں، یہ میری محبت کے گیت گا رہے ہیں، ان کو اپنے مولا سے پیار ہے، انہیں اپنے رب سے محبت ہے. لہٰذا جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے، جس کے دل میں اللہ کا پیار. قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا تو باقی امتیں شکایت کریں گی مولا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سال اور اجر تو نے اتنے زیادہ عطا فرما دیے، ہم نے 900 سال تک عبادتیں کی اور مولا ہمارا وہ اجر نہیں جو تو نے ان کو عطا فرمایا. تو رب فرمائے گا اجر عمر کے حساب سے نہیں دیا، اجر محبت کے حساب سے دیا ہے، انہیں مجھ سے پیار ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے مجھ سے محبت بڑی کرتے ہیں. یا اللہ کس طرح؟ اللہ فرمائے گا ابھی تجربہ کرا دیتے ہیں. امت مصطفیٰ کے اولیاء داتا گنج بخش علی حجویری، معین الدین چشتی اجمیری، بہاول حق زکریا ملتانی، حضرت مجدد الفسانی، حضرت شیخ بہاول حق نقش بند بخاری، امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہم الرحمہ، اولیاء کو بلایا کھڑا کیا. رب نے فرمایا مجھ سے پیار کرتے ہو؟ کہ یا اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں. اللہ فرماتا ہے اگر مجھ سے پیار کرتے ہو تو چلو دوزخ میں چھلانگے لگا دو، اگر مجھ سے محبت ہے تو چھلانگے لگاؤ دوزخ میں. او جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، او دوزخ میں لکھ بہشتاں جتھے سونا آوے جاوے. مولا تیری رضا دوزخ میں ہے تو یہ بھی ہمیں پسند ہے. قاضی صاحب فرماتے چھلانگے لگا دیں گے وہ لوگ. جب سامنے چھلانگ آگ میں لگائی تو جناب ابراہیم پر آگ کو گلزار کرنے والے رب نے کرم یہ فرمایا، قدرت یہ دکھائی، چھلانگیں آگ میں لگائی تھی، جب اندر گئے تو جنت کے اعلیٰ باغ مہک رہے تھے، اعلیٰ باغ مہک رہے تھے. عزیزو سنو، سننے کی بات یہ ہے، سمجھنے کا معاملہ یہ ہے. رب کریم نے فرمایا تم اجر مانگتے ہو محنت کا اور انہیں اجر مل رہا ہے محبت کا. اللہ سے محبت کیجیے. جب اللہ سے پیار ہوتا ہے پھر نماز پڑھنا مشکل نہیں ہوتا. جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو قرآن پڑھنا مشکل نہیں ہوتا. جب انسان کا اپنے رب سے پیار ہو جاتا ہے پھر ذکر کرنا مشکل نہیں رہتا، پھر صبح سویرے اٹھ کے مسجد جانا مشکل نہیں رہتا، پھر شب بیداریاں آسان ہو جاتی ہے. پھر والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، پھر سجدوں اور قیام میں رات گزارنا آسان ہو جاتا ہے. پھر اکڑ نکل جاتی ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، پھر رحمان کے بندے عاجزی سے چلتے ہیں.
انکساری سے چلتے ہیں، پھر وہ معاشرے میں محبت پھیلاتے ہیں، امن کا درس دیتے ہیں، پھر وہ پیار کو پروان چڑھاتے ہیں، پھر وہ الفتوں کی آبیاری کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اپنے رب کا پیار، اپنے رب کی محبت ہر چیز سے بڑھ کے دل میں ہونا چاہیے۔ اس کا ثبوت کیسے ملے گا؟ ذکر سے ثبوت ملے گا، تلاوت سے ثبوت ملے گا، پاسداری شریعت سے ثبوت ملے گا، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ملے گا، محبت اولیاء اللہ سے ثبوت ملے گا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار کا ثبوت ملے گا۔ جب ہم حضور سے پیار کریں گے تو معنی یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے محبت کی۔ میرے عزیزو، آج رمضان المبارک کے اس پہلی نشست میں آپ احباب سے گزارش کروں گا کہ اللہ سے اگر محبت ہے تو پھر کچھ معاملات کی ترتیب۔ ایک بات آج پہلے رمضان عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کو آپ نے بھولنا نہیں، یاد رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے کہ بندہ بستر چھوڑ دے۔ قرآن کہتا ہے کہ میں اب تفصیل میں نہیں جا سکتا، میرا وقت ختم ہو گیا۔ عزیزو، یاد رکھیے گا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے بندے ہیں جن کی کروٹیں بستروں سے جدا رہتی ہیں۔ سحری کے لیے تو اٹھنا ہے، رات کو بیدار تو ہونا ہے۔ تہجد میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، میرے رسول پاک کا طریقہ ہے، اور حبیب پاک نے فرمایا جو تہجد پڑھتا ہے اللہ اس پر فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے۔ میرے عزیزو، اٹھنا تو ہے، وضو کر کے کم از کم 2 رکعتیں تہجد کی آنے والی رات سے شروع کر دیجیے۔ یہ یکم رمضان سے پہلی گزارش، یہ محبت الہی کی طرف آپ کا بہت بڑا سفر شروع ہوگا۔ تہجد کی نماز پورا رمضان نہ چھوڑیے، اٹھنا ہے آپ کو۔ ہمارا رمضان سے قبل یہ بہانہ ہوتا ہے کہ ہم اٹھ نہیں سکتے، میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، پھر گزارش کرتا ہوں، تہجد کی پابندی رمضان المبارک میں آسان ہے، پورا رمضان نہ چھوڑیے گا۔ اور پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والے کارن کھلا جے دروازہ۔ عزیزو، تہجد کی نماز اور اس وقت تنہائی کا سجدہ، بندہ ہو یا اس کا رب ہو، وہ اللہ کی محبت کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا، وہ قرب دے گا آپ کو اللہ کی محبت کا۔ ایک تو آپ نے اس بات، یہ میری گزارش، اس کو بھولنا نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سویرے نیند بڑی آتی ہے، میں الحمدللہ آپ کی محبت کو داد دیتا ہوں، ان کی بھی جو رات سے بندوبست کر رہے تھے اور ان کی بھی جو سویرے جم کے حاضر ہوئے ہیں اور اس موسم میں پہنچے ہیں۔ موسم بارش کا چاہے آئے، اور جاگ رہے ہیں آپ لوگ۔ ایک جاگنے والی بات کر دوں، ایک جاگنے والی بات کر جاؤں، موسم خشک ہو یا گرم ہو، موسم خشک ہو یا سرد ہو، ٹھنڈا ہو یا گرم ہو، کیونکہ آپ نے یاری لگائی ہے، سجنا یا تے لائیے ہی نا، جے لائیے تھے، ماشاءاللہ کتنے سمجھدار ہیں آپ۔ اب اس کو توڑ لے کے جانا ہے، کب تک؟ 29 رمضان المبارک تک آپ نے پابندی سے آنا ہے۔ کیسے؟ اکیلے اکیلے؟ جی، آپ کی موٹر سائیکل کے پیچھے 2 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، تو آپ نے ان کو بٹھا کے لانا ہے، ساتھ ان کو بٹھا کر کے لانا ہے۔ اور اگر آپ کے میسج کا پیکج ہے تو میسج کے ذریعے، اور اگر ٹیلی فون ممکن ہے تو ٹیلی فون کے ذریعے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ ہم اس پیغام کو لے کے چلیں گے، یہ پیغام محبت ہے، آگے بڑھیں گے۔ میرے عزیزو، کل گفتگو کا عنوان وہ ہے کہ میں بات کرتا ہوں تو اس جملے کو بولتا ہوں تو میری روح میں رس سا گھل جاتا ہے۔ موضوع ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے صلی اللہ ہو، وہ میرے اندر کی روشنی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ کل اس عنوان پر یا رسول صلی اللہ تعالی، آپ احباب پوری محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، احباب سمیت بعد جماعت آئیں اور بعد جماعت بیٹھیں اور اس پیغام میں محبت کو عام کریں۔ کل انشاءاللہ پھر آپ سے اسی جگہ اللہ نے چاہا تو دوبارہ گفتگو ہوگی۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔